بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام، أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذ من الظلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج ہمارا 16واں سبق ہے اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیکی پر جو ثواب ہے اور گناہ پر جو عذاب ہے یہ عقل سے ہے یا شرع سے ہے، یعنی کیفیت الثواب بالجنہ و کیفیت العقاب بالنار شرعی ام عقلی۔ تو بھائی اس پر تمام مکاتب فکر یعنی جو اشاعرہ ہیں اور ماتریدیہ ہیں وہ متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمان برداروں کو ثواب عطا کریں گے جنت کی صورت میں اور عذاب دیں گے جہنم کی صورت میں۔ تو بھائی کیا عقل یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ثواب دینا واجب ہے یا محض اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اور خبر پر موقوف ہے؟ تو اس میں اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ ثواب و عذاب کا جو معاملہ ہے یہ خالص شرعی ہے۔ امام اشعری رحمہ اللہ اور ان کے جو متبعین ہیں ان کے نزدیک ثواب اور عذاب کا ادراک جو ہے عقل کے بس میں نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے یہ سمعیات ہے، یعنی ہمیں صرف اس لیے معلوم ہے کہ نیکی پر جنت ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اس کا وعدہ فرمایا، اور عقل کی روح سے اللہ تعالیٰ جو کائنات کے مالک مطلق ہے اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے بلکہ اس کی مشیت ہے، مرضی ہے، وہ اگر چاہے تو مطیع یعنی فرمان بردار اور نیک شخص کو سزا دے اور گناہ گار شخص کو انعام دے دے، تو یہ اس کے ملک میں ظلم نہیں کہلائے گا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اس لیے وہ وعدہ خلافی نہیں فرمائے گا۔ اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معنی یہ ہے کہ وہ بندے کو ثواب پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی رحمت بمعنی ارادہ ثواب، ارادہ اجر۔ ماتریدیہ کا موقف یہ ہے کہ ثواب اور عذاب جو ہیں یہ عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہیں۔ تو ماتریدیہ نتیجے کے اعتبار سے اشاعرہ کے ساتھ ہیں، یعنی مومن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں جائے گا، مگر ماتریدیہ یہاں پر عقل کو بڑا مقام دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ماتریدیہ کے نزدیک عقل یہ سمجھ سکتی ہے کہ اطاعت جو ہے یہ اچھی چیز ہے اور نافرمانی اور جو معصیت ہے یہ بری چیزیں ہیں۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اچھے کو انعام ملنا چاہیے اور برے آدمی کو سزا ملنی چاہیے۔ دراصل ماتریدیہ جو ہے وہ حکمت الہیہ کو دیکھتے ہیں۔ ماتریدیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار کو عذاب دینا اس کی حکمت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہیں وہ عبث اور حکمت کے منافی کام سے پاک ہے، لہذا عقل کی روح سے یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کو سزا دے۔ اب یہاں پر چند اتفاقی باتیں ہیں، یعنی یہاں پر فریقین کے درمیان کچھ باتیں جو ہیں وہ اتفاقی ہیں، اگرچہ بنیاد میں فرق ہے لیکن دونوں مکاتب فکر کچھ باتوں پر متفق ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نیکوں کو ثواب ضرور دے گا کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس پر اتفاق ہے۔ گناہگار مومن کی معافی متفق علیہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے گناہگار مومنوں کو معاف کر سکتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو بھائی اس بات پر اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ کہ کفار جو ہیں ان کا خلود فی النار ہونا
کہ جو شخص کفر پر مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس بات پر بھی اتفاق ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ بندے کا کسب جو ہے اس سے متعلق ہے کہ بندے کا کسب کہ ثواب اور عذاب بندے کے اپنے کسب یعنی اختیار، ارادے اور عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگرچہ افعال کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن بندے کا جو کسب ہے، بندے کا جو اپنا اختیاری اور ارادے کے تحت عمل ہے، اس پر ثواب اور عذاب ضرور مرتب ہوتا ہے۔ مشہور محقق علامہ طبطزانی فرماتے ہیں کہ احناف اور اشاعرہ کا اختلاف دراصل نقطۂ نظر اور جہت نظر کا ہے۔ اشاعرہ جو ہیں وہ اللہ کی قدرت اور ملکیت مطلقہ کو دیکھتے ہیں۔ اشاعرہ اللہ کی قدرت اور ملکیت مطلقہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جبکہ ماتریدیہ جو ہیں وہ اللہ کی شان حکیمی کو دیکھتے ہیں۔ ماتریدیہ اللہ کی شان حکیمی کو دیکھتے ہیں، حکمت کو دیکھتے ہیں کہ وہ حکمت کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جنت اور جہنم جو ہیں یہ برحق ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک یہ اللہ کا محض فضل اور وعدہ ہے، جبکہ ماتریدیہ کے نزدیک یہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ تو ہمارے لیے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کی طرف راغب ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔